بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پنڈال میں بیٹھے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، سب کو سلام۔ خاص طور پہ شکریہ کے چند الفاظ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نکیال فتح پور تھکیالہ اور انجمن تاجران فتح پور تھکیالہ، کیونکہ جب میں اس ایونٹ کا بھی ذکر کروں گا تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ ایونٹ ایک فرد واحد نے کروایا تو یہ دعویٰ غلط ہوگا، کیونکہ یہ ایونٹ تب اتنا اچھا منظم ہوا کہ جب مختلف نظریات، علاقوں کے، سوچوں کے لوگ اکٹھے ہوئے، ایک پلیٹ فارم کے اوپر اجتماعیت سامنے آئی، تو تب جا کے یہ اتنا اچھا منظم پنڈال جو ہے وہ سجایا گیا۔ اسی طرح یہاں پہ ایک ترانہ ٹائپ یا نظم ٹائپ بات کی گئی، وہ ان کا پیار تھا، کیا نام ہے ان کا جو چلے گئے، رفاقت شاہ صاحب کا، کہ انہوں نے میرے نام کا، عمر نذیر صاحب کے نام کا، شکور صاحب کے نام کا ایک گانا، ترانہ یا نظم جو انہوں نے وہ سنائی۔ لیکن اس کو بھی میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم تینوں صاحبان جن کا نام لیا گیا، ہم تینوں کی کوئی ایسی حیثیت نہیں تھی کہ آج نکیال کے اس مقام پہ ایک شخص ہمارا وہ ترانہ جو ہے وہ ہمارے نام کا گا رہا ہے۔ عمر نذیر کشمیری پہلے بھی پونچھ ڈویژن کے اندر موجود تھا، شوکت نواز میر پہلے بھی مظفر آباد کے اندر موجود تھا، سردار شکور پہلے بھی انجمن تاجران کے اندر موجود تھا، نکیال فتح پور تھکیالہ کے اندر موجود تھا۔ پہلے کیوں نہیں ان کے نام کے گانے یا ترانے گائے گئے؟ اس بات کو سمجھیں۔ آج عزت کیوں ملی، آج شناخت کیوں ملی کہ جب ہم سارے لوگ، کہ شوکت نواز میر مظفر آباد کے اندر پہلے بھی موجود تھا، عمر نذیر کشمیری پہلے بھی پونچھ میں موجود تھا، سردار شکور پہلے بھی نکیال میں موجود تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا۔ جان پہچان کیوں ہوئی، آج عزت کیوں ملی، آج شناخت کیوں ملی کہ جب ہم سارے لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوئے، وہ پلیٹ فارم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم ہے۔ آج شوکت نواز میر کی اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر ہے، اسی کے باقی ممبران بھی وہی حیثیت رکھتے ہیں جو شوکت نواز میر یا عمر نذیر یا عبد شکور کی حیثیت ہے۔ یہ جتنے لوگ اس پنڈال میں بیٹھے ہیں وہ تمام لوگ وہی حیثیت رکھتے ہیں جو کور کمیٹی کے ممبران کی حیثیت ہے۔ ہم کور کمیٹی کے ممبران صرف اور صرف آپ لوگوں کی مشاورت کے بعد جو مشاورت کور کمیٹی کے اندر پہنچتی ہے اس کے اوپر فیصلے کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ ہم کوئی بھی فیصلہ آپ لوگوں کی منشا کے اگینسٹ جا کے نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جب الیکشن کی بات آئی تو مختلف لوگ، مختلف جماعتیں، مختلف نظریات کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ مختلف طریقوں کی باتیں کرتے تھے۔ ہاں، الیکشن کا فیصلہ کرنے کے اوپر ہمیں ٹائم لگا، لیکن ہم نے الیکشن کا فیصلہ کسی ایک اجلاس کے اندر نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی اجلاس ہوئے اور ہمارا یہ اعلامیہ جاری ہوا کہ الیکشن کے حوالہ سے ہم اگلے اجلاس میں فیصلہ کریں گے، پھر اگلا اجلاس ہوا، پھر اعلامیہ جاری ہوا کہ الیکشن کے حوالہ سے ہم اگلے اجلاس میں فیصلہ کریں گے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے ہمیشہ مشاورت کی، مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ الیکشن کے حوالے سے بھی جو فیصلہ ہوا وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے عوام کی منشا اور رائے کے مطابق کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ ہم نے ٹھیک کیا۔ اب جب سیاست کی بات کر رہا ہوں تو میں اسی طرف آؤں گا کہ یہاں پہ ایک رواج ہے ان تینوں ڈویژنز کے اندر، پونچھ ڈویژن، مظفر آباد ڈویژن، میرپور ڈویژن، کہ یہاں پہ دادا، بیٹا اور پوتے کی سیاست چل رہی ہے۔ یہی چل رہی ہے نا؟ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا یہ دادا، بیٹا اور پوتا جو سیاست کر رہے ہیں 78 سالوں سے، کیا ان کی چار آنکھیں
4 کان 2 ناک ہے؟ نہیں ہے نا، ہم ہی جیسے ہیں نا. تو کیا آپ لوگوں میں اتنی حیثیت یا اتنی اہلیت نہیں ہے کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے؟ آپ لڑ سکتے ہیں. یہ کوئی نہیں سوچے کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے یا الیکشن لڑنا یہی نسل در نسل دادا بیٹا اور پوتے کے اس میں نہیں. یہ الیکشن آپ جیسے لوگ بھی لڑ سکتے ہیں اور آپ جیسے لوگ ان سے 100 درجے بہتر ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. لیکن شخصی نعرہ نہ لگائیں. آپ نے نعرہ لگانا دل کھول کے ایکشن کمیٹی کا نعرہ لگائیں. آواز دو ہم ایک ہیں، کھل کے نعرہ لگائیں. اب کیونکہ الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ڈوڈیال کے مقام سے اپنا مفصل اعلامیہ جاری کر دیا اور اس مفصل اعلامیہ کے اندر الیکشن کے حوالہ سے اور الیکشن کی اصطلاحات کے حوالہ سے فیصلہ کیا جو آج میرے بعد امتیاز اسلم صاحب پوری عوام کے سامنے کھل کے وہ بات بیان کریں گے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، مجھ سے پہلے بھی مقررین یہ بات کر چکے ہیں اور میں نے بھی بارہا انٹرویوز دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ الیکشن لڑیں الیکشن نہ لڑیں، اس کے علاوہ بھی ایک حل موجود ہے کہ ہم اس الیکشن کو ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑیں گے، کہ ہم اس الیکشن کو خالی نہیں جانے دیں گے. اس سے پہلے ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ جس کے اندر 12 مہاجرین سیٹیں، جس کے اندر اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ، جس کے اندر ہمارا وہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو آپ نے 4 اور 5 اکتوبر پوری دنیا کے سامنے اعلان یہ اقرار کیا کہ ہم نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ چارٹر آف ڈیمانڈ من و ان تسلیم کیا ہے. جب تک آپ ہمارا یہ چارٹر آف ڈیمانڈ 12 مہاجرین سیٹیں، اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ اور الیکشن اصلاحات جو امتیاز اسلم صاحب ابھی اناؤنس کریں گے، جب تک ریاست کے اندر یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی، میں پھر یہ کہوں گا کہ مجھے ریاست کے اندر ایسی کوئی بڑی ایکٹیویٹی ہوتی نظر نہیں آ رہی. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. آپ الیکشن رکھیں، الیکشن کرائیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو الیکشن کی اصطلاحات کرانی پڑیں گی تاکہ آپ جیسا شخص بھی، ایک غریب اور ایک عام انسان بھی الیکشن جو ہے وہ لڑ سکے اور آپ کے حقوق کی بات اسمبلی میں جا کے کر سکے. یہ نہیں ہوگا کہ نسل در نسل جو سیاست ہو رہی ہے وہی لوگ سیاست کریں. یہ تبدیلی آئے گی اور یہ تبدیلی آپ لوگ لے کے آئیں گے، الیکشن کی اصلاحات کی شکل میں لے کے آئیں گے. پھر الیکشن لڑنا بھی آسان ہوگا اور پھر وہ وعدے پورے کرنا بھی آسان ہوگا. میں کیونکہ جو چیزیں ریپیٹ ہو گئی ہیں میں وہ نہیں بات کروں گا تاکہ آپ لوگوں کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو. چند باتیں کروں گا یہاں پہ کیونکہ بات ہوئی میرے اوپر ایف آئی آر کے حوالہ سے. آپ اس ریاست کا دورہ معیار دیکھیں. میں ان ایف آئی آروں سے نہیں ڈرتا، صرف رب کی ذات سے ڈرتا ہوں. اور اس کے بعد ڈر میرا ختم کیوں ہوا؟ جب آپ جیسے لوگ، آپ جیسے بزرگ، آپ جیسے نوجوان ہمارے پیچھے کھڑے ہو گئے، ڈر ختم ہو گیا. ہمیں پتہ ہے عوام جڑ چکی ہے، عوام کسی بھی صورت اب اس ایکشن کمیٹی کو نہیں چھوڑے گی. جب آپ لوگ جڑے رہیں گے تو میرے سمیت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ہر ممبر، ہر کور ممبر، ہر ضلعی ممبر، ہر وارڈ سطح کا ممبر انشاءاللہ مضبوط بات کرے گا اور اس پہ ڈٹا رہے گا. اب جو میں نے بات کی جس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی اور ریاست کا دورہ معیار سامنے آ گیا، بلکہ یہ کہوں گا کہ ہمارے اداروں کے اندر چند لوگوں کے چہرے سامنے آ گئے کہ جنہوں نے یہ ایف آئی آر کٹوانے میں اپنا کردار ادا کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ عید کے فوراً بعد ہم نے مظفر آباد کے ایک علاقے میں عید ملن پارٹی رکھی اور وہاں پہ میں نے 29 ستمبر کے ان قاتلوں کا تقاضا کیا
کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا. کچھ لوگ یہاں پہ آئے تھے جن کی ماں کے اوپر یہاں پہ ایگریمنٹ سائن ہوا, اور اس کے مطابق آپ نے وہ چیزیں ہماری پوری کر دی تھی. اسی ایگریمنٹ کے اندر ایف آئی آر کا ذکر تھا, ان ایف آئی آر پہ عمل درآمد ہونا تھا. اسی 29 ستمبر کو ہم نے جب نہتے لوگوں کے اوپر ایک گروہ نے آ کے اسٹیٹ فائر کیا اور ہمارا ایک سدھیر اوان نامی نوجوان شہید ہوا, میں اس دن ان قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہا تھا. اور میں نے, ظاہری بات ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک نظام ہے کہ ایک وزیر ہے, وزیر کو چھوڑ دیں, ایک ایس ایچ او ہے, آپ ایس ایچ او کے پاس کوئی درخواست لے کے جاتے ہیں, وہ پوری نہیں کرتا تو آپ اس کے بعد اس سے اوپر کسی سینئر کے پاس جائیں گے, ایس پی کے پاس جائیں گے, ڈی آئی جی کے پاس جائیں گے اور آئی جی کے پاس جائیں گے. یہی ایک طریقہ کار ہے. اسی طریقے سے سیاستدانوں کے اندر جب آپ کسی منسٹر سے بات کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی تو آپ پرائم منسٹر سے جا کے بات کرتے ہیں. یہی طریقہ کار ہے. تو وہ بات بھی میری, وہ میرا تقاضا 29 ستمبر کے قاتلوں کی گرفتاری کا تھا. میں اپنی اس بات پہ آج بھی قائم ہوں کہ میں نے اس وقت یہ مطالبہ کیا تھا, میں نے مخاطب کیا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ دنیا میں امن کی بات کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, آج پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہے کہ پوری دنیا میں تباہی کو روکنے کے لیے پاکستان امن جو ہے وہ کروانا چاہ رہا ہے, جس کے اندر حکومت پاکستان کا فیلڈ مارشل کا ایک اہم کردار ہے. آگے کیا ہوتا ہے مذاکرات میں ڈیڈ لاک آیا, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. میں اپنی بات کو لے کے چلوں گا کہ میں نے فیلڈ مارشل کو مخاطب کیا اور یہ تقاضا کیا کہ آپ پوری دنیا میں امن کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں امن کی بات کر رہے ہیں, تو مجھے یہ بات بتائیں کہ 29 ستمبر کو جن قاتلوں نے ریاست کے اندر ظلم و بربریت کی ان کو کون پوچھے گا؟ یہ میرا وہ جرم تھا کہ میں نے قاتلوں کے مطالبہ کیا کہ 29 ستمبر کی جو ایف آئی آر ہے, جو قاتل دن دہاڑے جن کی ویڈیوز تمام چیزیں ثبوت موجود ہیں کہ ریاست کے جو انتظامی ادارے ہیں, پولیس انتظامیہ کی موجودگی میں اسٹیٹ فائر کیا گیا اور ان قاتلوں کو پولیس پروٹوکول دے کے, انتظامیہ پروٹوکول دے کے ریاست شہر سے باہر نکالتی ہے. میں ان قاتلوں کا پوچھ رہا تھا, کیا یہ پوچھنا جرم ہو گیا؟ پوچھا کیوں کہ آپ کے جو جونیئر لوگ تھے وہ اس سے پہلے ہم سے یہ ایگریمنٹ کر چکے تھے اور وعدے وعید کر کے جا چکے تھے کہ انشاءاللہ یہ چیزیں پوری ہوں گی. جب جونیئر لوگوں نے وہ چیزیں پوری نہیں کی تو ظاہری بات ہے پھر سینئر سے ہی بات کرنی تھی. تو میرے سینئر کا مخاطب کرنا آپ کو برا لگ گیا تو ہم کس کے پاس جائیں, کس سے بات کریں؟ جب ظلم ہوگا تو فریاد کس سے کریں گے؟ ریاست سے کریں گے نا, اور کس سے کریں گے؟ تو ریاست سے فریاد کرنا, ریاست کے مالکوں سے فریاد کرنا ہمارا جرم ہو گیا اور وہ ایف آئی آر کاٹی گئی. بات وہیں پہ نہیں رکی, پھر چند افسران نے میری اس تقریر کو ایک بیانیہ بنا کے آگے شیئر کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد ایف آئی آر کٹوائی. وہ بیانیہ کیا بنایا گیا کہ شوکت نواز میر نے جان بوجھ کے, کیونکہ اس وقت جو حالات ہے دنیا کے اور پاکستان ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, امن کی بات کر رہا ہے, شوکت نواز میر نے جان بوجھ کے اس موقع پہ آج فیلڈ مارشل کو مخاطب کیا. ہم اس دن تو مخاطب نہیں کر رہے, ہم تو کتنے دنوں سے, کتنے مہینوں سے مخاطب کر رہے ہیں کہ ان قاتلوں کو پکڑو. کیا اس ریاست کے اندر قانون نہیں ہے کہ دن دہاڑے قتل کیا جائے اور اس کو کوئی نہ پکڑے؟ لیکن چند ملازمین نے جان بوجھ کے میرے اس بیانیے کو توڑ موڑ کے انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ جوڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی کہ شوکت نواز میر نے انڈیا اور اسرائیل کے کہنے پہ یہ سٹیٹمنٹ دیا. یہ تو ان کی حالت ہے. شرم نہیں آتی ان کو کہ تم لوگوں کے جو کام ہے تم اپنے وہ کام کرو, بے جائے ان فضول کاموں میں ٹائم ضائع مت کرو. شوکت نواز میر کو اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ریاست کی عوام بہت بہتر جانتی ہے
اور یہ ریاست کی عوام اگر آج عزت دے رہی ہے نا ایکشن کمیٹی کو، تو یہ ریاست کی عوام اگر ایکشن کمیٹی کوئی غلط کام کرے گی تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے سیدھا کرنا بھی جانتی ہے. لہذا شوکت نواز میر سمیت ایکشن کمیٹی کے تمام ممبران نیٹ اینڈ کلین رہتے ہوئے صرف اور صرف بنیادی حقوق کی تحریک کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی. پھر وہی ملازمین، سرکاری ملازمین، انہوں نے ایک وہ عجوبہ پکڑا، وہ حمید لون، جو اپنے آپ کو حریت لیڈر کہتا تھا، جبکہ اسی رات آل پارٹی جو حریت کانفرنس ہے انہوں نے اسے لا تعلقی کا اعلان کر دیا کہ یہ اس کا حریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ اس کا آل پارٹی جو حریت کانفرنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنی جو ایک تنظیم بنا رہا ہے وہ اکیلا اس میں وہ ہے. اور جب مظفر آباد کے حوالے سے پتہ لگا جہاں پہ اس نے زندگی گزاری ہے، وہ جس مالک کا مکان کے اس پہ رہ رہا تھا، وہ ڈھونڈ رہا ہے جہاں میرے پیسے بھی اس نے دینے ہیں. ابھی اس کی جو باقی چیزیں ہیں نا وہ کافی ساری ہیں، میں ذاتیات میں نہیں جاتا. میں آپ کو اس ریاست کا دورہ معیار بتاتا ہوں کہ ایک شخص اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے کہ میں راہ کمشنر سے ملا دوست کے رہائش گاہ پر، اور وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم شوکت نواز میر کو جانتے ہو. وہ شوکت نواز میر تو اگلا سٹیپ ہے. تم نے تو اقرار کر لیا کہ تم انڈین ایجنٹ کے ساتھ ملے ہو. تو یہ ریاست کے ادارے کہاں پہ ہیں کہ یہاں پہ فوری طور پہ کوئی صوبیدار صاحب موٹر سائیکل پہ آ جاتے ہیں، کسی نے جو پوسٹ چڑھائی ہے، ہاں بھائی تم نے یہ پوسٹ کیوں چڑھائی ہے؟ تو وہ تمہارا باپ لگتا ہے کہ جو خود کہہ رہا ہے کہ میں راہ کمشنر سے ملا اور تم اس کو ابھی تک نہیں پکڑ رہے ہو. یہ ریاست کا دورہ معیار ہے کہ ریاست کے اندر کوئی اپنے حقوق کی بات کرے. کسی نے چھوٹی سی پوسٹ لگا لی، کسی نے اپنے نظریے میں بات کر لی، تو صوبیدار صاحب موٹر سائیکل لے کے آتے ہیں، ہاں بھائی یہ پوسٹ کیوں لگی ہے؟ ایس ایچ او صاحب یا سپاہی تھانے سے آ جاتا ہے، جناب آپ کو تھانے میں بلایا جاتا ہے، تو بتاؤ تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ یا تو بہت لاڈلا ہے تمہارا، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لاڈلا تمہارا ہے، اور پورا یہ جو آپ نے ڈرامہ ہے یہ پورا بنا کے آپ نے اس کو دیا. اب میری بات سمجھ رہے نا میں کن کو ڈسکس کر رہا ہوں؟ تو اگر کسی کو شوق ہوا ان میں سے کسی کو، تو الحمدللہ اتنا مضبوط انسان ہوں کہ چوکوں چوراہوں میں نام لے کے بتاؤں گا کہ میں کس کو ڈسکس کر رہا ہوں. ابھی تھوڑا پردہ رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا اداروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ادارے بہت اچھے ہیں، اداروں کے اندر چند لوگ گندے ہیں جو اداروں کو مس یوز کرتے ہیں، اداروں کے نام کو مس یوز کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہمارا اداروں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. ہر جگہ پہ اچھے برے موجود ہوتے ہیں، اور اداروں کے اندر بھی برے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ان اداروں نے اپنے ہی برے لوگوں کو سزا اور جزا کے عمل سے گزارا جو ہم نے دیکھا. تو کیا ان اداروں میں اور برے لوگ نہیں ہیں؟ موجود ہیں. ان اداروں میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن جو برا ہوگا ہم اسے برا کہیں گے اور بار بار کہیں گے. ابھی یہاں پہ ایک چیز مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کونسلر صاحبان کی یہاں پہ ایک اچھی تعداد ہے. 3 سے 4 نے تو سٹیج سے خطاب بھی کیا، اور میرے ایک کونسلر صاحب نے تو بلکہ کھل کے بات کر لی جو میں اکثر کرتا تھا. بڑا مجھے فخر ان کے اوپر کہ جنہوں نے یہ کہا کہ جب پونچھ میں ہم نے اکٹھے کر کیے کونسلر صاحبان تو وہاں پہ بھی ڈنڈی مار کے چند لیڈر ان کے، میرپور ڈویژن اکٹھے کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ بھی ڈنڈی مار کے چند کونسلر صاحبان، مظفر آباد میں اکٹھی کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ بھی ڈنڈی مار کے. اب مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو سمجھے کیونکہ آگے الیکشن آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو الیکشنوں کے خواب دکھائے جا رہے ہیں، جبکہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے بعد ہی کوئی اگلی بات دیکھی جا سکتی ہے. فی الوقت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں ایکٹ 1990 کی مکمل من بحالی کا مطالبہ شامل ہے. اب وہ ہے کیا؟ وہ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے بلدیاتی فنڈز ہیں، ڈیولپمنٹ فنڈ جو بلدیات سے متعلقہ ہیں، وہ تمام پیسہ اس کونسل نظام کا ہے، رائٹ ہے کہ اس کی تقسیم یہ بلدیاتی نظام کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ہے کام کہ انہوں نے اس کو تقسیم کرنا ہے.
وہ پیسہ وہ فنڈ جو بلدیاتی فنڈز ہیں وہ ایکٹ 1990 کے مطابق اس کا استعمال اس کی تقسیم اس لوکل باڈیز کا اختیار ہے. یہ قانون ہے. اب ان نوسر بازوں نے کیا کیا؟ حالانکہ میں لوز بات نہیں کرتا لیکن یہاں پہ نوسر بازی ہوئی تب میں نے ان کو نوسر باز کہا. اگر یہ خیر خواہ ہوتے عوام کے, اگر یہ خیر خواہ ہوتے اپنے ان کونسلروں کے جو کونسلر اپنی جماعتوں کے ناموں سے الیکشن لڑ کے جیتے یا کوئی آزاد حیثیت میں جیتے, اب جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جناب ایم ایل اے صاحب, جناب وزیر صاحب, وزیر اعظم صاحب, ہم کونسلر بن گئے ہیں آپ ہی کی جماعت کے, اب مہربانی کریں ایکٹ 1990 یہ کہتا ہے کہ یہ پیسہ ہم نے تقسیم کرنا ہے, تو ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ پیسہ تمہیں نہیں ملے گا. اس بات کو سمجھیں کہ وہی کونسلر وہی ووٹر جب آپ کی الیکشن ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. آپ کی سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ گھروں میں تقسیم ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کوئی پیپل پارٹی کا, کوئی پی ٹی آئی کا, کوئی نون لیگ کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں, قتل و غارت ہوتی ہے, اس وقت تو آپ ان کی آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ نے اپنی بنیادی حقوق کی بات کی کہ آپ نے کہا کہ فنڈز ہمیں تقسیم کرنے دیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں بابا یہ پیسے آپ تقسیم نہیں کر سکتے. اگر یہ پیسے آپ کو دے دیے تو کیا ہم ریڑیاں لگائیں؟ سنے تھے نا یہ جملے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے, آپ کس الیکشن کی بات کرتے ہیں, کن حکمرانوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کا دوگلا پن یہ ہے کہ وہ کونسلر یا وہ ورکر جو ان کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوتا ہے, اب اس کا وقت آیا تو اس نے کہا یہ فنڈز ہمیں تقسیم کرنے دو, اس نے کہا یہ فنڈ تم تقسیم نہیں کر سکتے. اب جبکہ قانونی طور پہ دیکھا جائے کہ جو ہمارا ممبر اسمبلی ہے, لفظ ایم ایل اے استعمال ہوتا ہے نا اس کے لیے, ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی, اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں جائے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کرے. قانونی طور پہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ بلدیاتی فنڈز کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالے. تم ایم ایل اے ہو, تم جاؤ اسمبلی میں قانون سازی کرو, تمہارا یہ کام ہے. جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ بلدیاتی نظام ہے, جو کونسل آ چکے ہیں یہ ان کا کام ہے, یہ تمہارا کام نہیں ہے. ہم تمہیں کبھی بھی ان پیسوں کے اوپر شب خون نہیں مارنے دیں گے, چاہے کونسلر اکٹھے ہو یا نہ ہو. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایکٹ 1990 کی بحالی تک سٹینڈ کرے گی. ابھی وہ بات کر رہا تھا اس حمید لون کی, ادھوری رہ گئی کہ ریاست کا میں آپ کو چہرہ بتانا چاہ رہا ہوں. دوہرا قانون کیا ہے کہ وہی شخص اقرار کر رہا ہے کہ میں ایک انڈین ایجنٹ کے ساتھ ملا, اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی, ہم ایف آئی آر دے کے آئے, ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی. ہم درخواست ہم نے دی, ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی. جب کسی ریاست کے اندر آپ کے ایسے صحافی جنہوں نے کسی کا انٹرویو لیا تو فوری طور پہ ان کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی. اور بھئی انٹرویو لینے والے تو کسی کا بیان چلایا, تم نے اس کو تو زیر بار کر دیا. میں نام لوں گا سہراب برکت کا, ڈرتا نہیں ہوں, حقیقت ہے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ سہراب برکت کا قصور کیا تھا کہ اس نے کسی کا انٹرویو لیا, اس کا بیانیہ چلایا, تو وہ فوری طور پہ اس کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی. اور دوسری طرف ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انڈین ایجنٹ سے ملاقات کی ہے, اور ایک چینل کشمیر ڈیجیٹل نام کا نام نہاد چینل وہ اس کو چلا رہا ہے, اور آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو پھر آپ بات بتائیں کہ یہ ریاست کس طریقے سے یہ کہتی ہے کہ ہم یہاں پہ قانون کو جو ہے وہ بالادستی کو قائم کرتے ہیں اور کریں گے. اب کیونکہ ہم اپنے طور پہ ایک تحریک کو لے کے چل رہے ہیں تو سوشل میڈیا کا دور ہے. میں نے اس دن بھی ایک انٹرویو کے اندر یہ مطالبہ کیا تھا, ریکویسٹ کی تھی اپنی پوری عوام سے, اپنے اوورسیز بھائیوں سے, اور آج اس پنڈال میں بھی وہ دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ وہ جو کشمیر ڈیجیٹل نامی ایک نام نہاد ایک وہ چینل جو بنا ہوا صحافیوں کا, اس کا اردو چینل انگلش ہے یا جو بھی ہے, کیونکہ دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے, گلوبل ولیج بن چکی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ ایک لڑائی ہے, یہ ایک محاذ ہے. وہ محاذ آپ لوگوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو اسی محاذ کا ایک کہہ لیں کہ ایک فائر ہم نے کرنا ہے چھوٹا سا,
وہ فائل کیا ہے؟ میں ریکویسٹ کروں گا کہ تمام لوگ جو میری بات یہاں سن رہے ہیں اس چینل کو انفالو کریں، انسبسکرائب کریں اور اس کو رپورٹ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ اس چینل کو اپنی اوقات یاد آ جائے گی اور اپنی اوقات پہ آ جائے گی. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے. ابھی یہاں پہ موجودہ حکومت کا ذکر کروں گا. پیپل پارٹی کی حکومت ہے. اس سے پہلے پی ٹی آئی یا وہ مکس چار تھا، اس سے پہلے نون لیگ تھی. یہ 5 سال یہ گزر گئے، سارے آئے اپنی اپنی باریاں لگائیں. تو میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں فیصل ممتاز راٹھور صاحب آپ سے کہ آپ نے پاکستان کے ایک بڑے چینل پہ، یاد ہے نا شروع میں بیٹھ کے کہہ دیا تھا جناب کہ ہم نے ان کے 98% معاملات حل کر لی ہیں. تو میں آپ سے آپ ہی کا ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے ڈیوٹی سٹیٹمنٹ دی تھی جناب کہ 5G سروس آ رہی ہے، وہ 5 تاریخ گزر گئی ہے نا، 10 تھی، اگلی 10 بھی گزر گئی، اس تو اگلی بھی گزر گئی. فیصل ممتاز راٹھور صاحب آپ کو سوچنا چاہیے. آپ ریاست آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر جس کو آپ لکھتے ہیں، آپ اس کے وزیر اعظم ہیں، پوری ریاست کا آپ چہرہ ہیں. آپ کو اتنا نہیں پتا کہ 5G سروس ہے کیا، وہ آتی کس طرح، اس کا لائسنس کس طرح بکتا اور اس کے بعد اس کی آگے سے فردر اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. اور آپ نے وہ سمجھا کہ جو جھوٹے آپ کے بیانات چل رہے ہیں سیاسی، آپ نے تو اتنے اعلانات کر دیے نا کہ وہ اخبار کے اشتہار آپ نے دیکھے تھے نا کہ آدھے اشتہار بھرے آپ نے، فلاں اعلان ہو گیا، فلاں اعلان ہو گیا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میرپور ڈویژن کے اندر میں موجود ہوں کہ ان اعلانوں میں سے کوئی ایک اعلان مجھے بتا دیں جو آپ کو اس وقت زمین پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کوئی ہے؟ کوئی ایک میرپور ڈویژن میں کھڑا میں چیلنج کرتا ہوں. رٹھوا رام برج جس کا کریڈٹ وہ لینا چاہتے ہیں، کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا. سعد انصاری نے کلیئر بات کر لی ہے. 22 سال وہ نہیں بنا. 22 سال کے بعد کیوں بنا؟ کہ جب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سامنے آئی اور تمبر کا ڈنڈا باہر آیا. ورنہ یہ نہیں ہونا تھا. اب ان کی دوسری 2 نمبری دیکھیں کہ جناب ہم ریاست کے نوجوانوں کو جو بے روزگار نوجوان ہیں ہم ان کو روزگار دینا چاہتے ہیں. ہوا کیا کہ بلا سود قرضوں کے اجرا کے اوپر واہ کروائی جا رہی ہے. یہی ہے نا، لوگوں نے 34 سے 35 ہزار فارم جمع کرائے ہیں. ان کی کرپشن کی انتہا دیکھیں. جو فارم ہے ان کی قیمت ہے 500، 1000، 2000، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، یہی ریشو ہے. اس کی ایوریج نکالیں تو تقریباً 1200 روپے ایوریج بنتی ہے. 1200 کو 34-35 ہزار فارم پہ لے کے جائیں، یہ کروڑ روپیہ بنتا ہے. اب ہو رہا کیا ہے کہ یہ آپ کو صرف 4 سے 5 ہزار، میکسیمم 6 ہزار لوگوں کو یہ قرضہ دے سکیں گے. یہ بتائیں کہ جو باقی لوگوں کے پیسے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اب آگے کیا ہو رہا ہے؟ جو میری انفارمیشن ہے کہ یہ جتنے سیاستدان ہیں جو مختلف علاقوں کے اندر موجود ہیں، کوئی منسٹر یا کوئی ایم ایل اے، اب یہ اس کے اوپر بھی بندر بانٹ کرنے کے چکر میں ہے سیاسی رشوت کے طور پہ کہ اصل نوجوان جو بے روزگار ہے، جس کی ضرورت ہے قرضہ، وہ وہی رہ جائے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی اپروچ نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو ہم سیاسی منسٹر یا ایم ایل اے جس کو ریکمینڈ کریں گے اس کو قرضہ دیا جائے. یہ بات ذہن میں رکھو. یہ جتنے ممبران اسمبلی ہیں، کسی بھی صورت تمہاری یہ بدماشی ہم نہیں چلنے دیں گے. اگر یہ قرضہ ملے گا تو حقدار کو ملے گا، وہ اس نوجوان کو ملے گا جو وہ ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہوگا اس کی. کسی کو سیاسی طور پہ ہم ایسا کوئی بھی قرضہ نہیں لینے دیں گے. اس قرضے پہ حق ہمارے ان نوجوانوں کا جو بے روزگار ہے، بے وسیلہ ہے، ان کے پاس کوئی اپروچ نہیں ہے. انشاءاللہ یہ پیسہ ہماری ریاست کے نوجوانوں کے اندر آئے گا، قرضے کی شکل میں آئے گا. جو منسٹر ہیں میں انہوں نے مخاطب کر کے کہنا کہ تساں تے بڑے میرٹ دے تے قانون انصاف دے دعوے کر دے ہو. میری بھی تواڈے نال ایک دو دفعہ گل ہوئی، تساں کسی ممبر دے والے گلے گزاری بھی کی تھی. چلو میں اج پھر اسی ممبر کی طرف معذرت بھی کردا اگر کسی ممبر نے کوئی گال گلوچ یا لوز گل کر لیتی، میں معذرت بھی کردا. میری معذرت قبول کرو، لیکن یہ تے دسو کہ یہ جڑا سوال کہ لوکل گورنمنٹ جڑا ادھر دا دفتر ہے تہاڈا وہ بھی اتھوں چلا گیا تے کوٹلی چلا گیا.
3 ਸਾਲ प्रोजेक्ट मैनेजर है ही नहीं है और गल्लां तुसी करदे हो बड़े म्यार दियां तुसी मतलब इंसाफ दियां अदलो इंसाफ और मैरिट दियां गल्लां करदे हो ते ये चीज़ां तुहानू सोचनियां पैसन कि आवाम इन्हां चक्करां चों नहीं आने वाली हुण बरादरियां चों बाहर निकल गए लोग ये राजपूत चौधरी मुगल सरदार सुदन गिलानी ये सारियां चीज़ां हुण जट वगैरह गईयां सारियां लोग समझदार हो गए ने लोग किसी भी सूरत वाले और जहां से भी नहीं आ सकते इधर नकियाल एक साफी साहब हैं मजहर लियाज साहब पहले भी ना मैंने गल की सी इन्हों की गड्डी मतलब कानून दस रहे कि क्या रियासत की केड़ा कानून है गड्डी राती सड़ गई वो हर जगह ते गए अज तक उन्होंने को कोई इंसाफ नहीं मिला तो मैं पूछना चाहना महकमा पुलिस को लो अच्छा मैं एक और गल तुहानू दसा ये ज्यादा रौला मीरपुर डिवीजन चाहने इंतजामी तौर पर मैं पहले दिन तो ही गल कह रहा 3 डिवीजन है मुजफ्फराबाद पुंछ और मीरपुर सबसे ज्यादा इंतजामी प्रॉब्लम चाहे पुलिस की इंतजामिया के वो मीरपुर डिवीजन के अंदर है क्यों है कि आप लोग बरादरियों में इलाकों में तकसीम हुए हुए हैं आप लोग फौरी तौर पे पैसे को मुंह खोल देते हैं भाई भाई को जेरे बार करने के लिए पैसे तिजोरियों के मुंह खोल देता है और इन चोरों डाकुओं को जो है वो पैसे खिलाते हो खुदारा थोड़ी चीजें हमें अपनी भी ठीक करनी पड़ेंगी हमें इनको इतना सर पे नहीं चढ़ाना ये मुलाजम है हमारे ये पाबंद है कि जो साहिल इनके पास दरख्वास्त लेके जाए उस पर अमल दरामद करने के लेकिन हमारे अपने रवैये भी ठीक नहीं है जिसकी वजह से मैं स्पेशली ये बात कहूंगा कि मीरपुर डिवीजन के अंदर पुलिस और इंतजामिया जो वो ओवर रूल करती है वो इसलिए कि जब भी मैं मीरपुर के अंदर आया अभी अच्छा एक और बात बताऊं भूल गया था पुलिस की कारकर्दगी एक जदों ये हड़ताल सी ना संजी 29 सितंबर वाली मंगला मोटरसाइकिल एक रोकिया नाके ऊपर पुलिस वाले डाला पुलिस का बावर्दी पुलिस वाले उन्होंने 2 बंदियों को उतारिया गया मोटरसाइकिल थाने मंगला पहुंचाया गया बंदियों को थाने ले जाया गया उस तो बाद बंदियों को छोड़ दिता गया अज तक वो मोटरसाइकिल सामने नहीं आ रहा दसो तुसी इन्होंने पुलिस वाले को मुहाफिज आखो या डाकू आखो जब ये सूरत हाल होगी कि पुलिस नाके पे गाड़ी या मोटरसाइकिल रोकेगी फिर आप पे लोग एतमाद किस तरह करेंगे क्यों आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल या कोई चीज आपके हवाले करेंगे दिन दहाड़े आपने हमारे नौजवानों से एक मोटरसाइकिल लिया थाने गया जब्त हुआ आज तक उस मोटरसाइकिल का कोई पता नहीं है और मैंने वो दरख्वास्त इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को दी जो पिछले हैं उनको भी दी जो नए हैं उनको भी दी लेकिन अभी तक वो आते ना देसी जबान में बूटे ही सब बाढ़ना बूटे ही सब बाढ़ा जा रहे हैं जबकि क्लियर है सारी बात हमें उस मालिक का वही मोटरसाइकिल चाहिए हम किसी और मोटरसाइकिल के लेने की बात नहीं करेंगे अगर आज हमने ये कमजोरी दिखाई तो फिर मेरे ख्याल से रियासत के किसी भी फर्द की गाड़ी या मोटरसाइकिल महफूज नहीं है बात बहुत लंबी हो गई है अपनी बात को क्लोज करते हुए इस उम्मीद के साथ कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इन्हें मैंने गल की थी कि गल भुल गयो मैं के सो याद हो सी जदों असां 29 सितंबर की वर्किंग कर रहे सां ते पुलिस दे एसपी साहिबान खास तौर ते मीरपुर डिवीजन दे एसएचओ बल्कि मैंने याद है नाल विच असां एक इवेंट हो रहा सी तो उत्थे पैगाम मिला जनाब के नौजवानों को बुलाया जा रहा है थाने विच उन्हां कोलों उन्हां दी ओ लिती जा रही है बायोडेटा सारा तो उन्हां को भर्ती किया जा रहा है पुलिस से तो आज मैं उस वक्त किया सी कि नौसरबाजी है तो मैं आई शकूर साहब कहने जनाब जेड़े उन्हां कोल गए सन तो उन्हां को तनख्वाहां नहीं मिलियां तो मैनू गल दसो कि तुसां नूं अपना दिमाग होना चाहिए इश्तिहार कोई नहीं देखो इश्तिहार आंदा तो कोई बुलांदा है इश्तिहार कोई भी नहीं अखबार दे विच एसएचओ साहब फोन करके बुलाने सारे नौजवान आ जाओ तुहानू नौकरियां दे सब पुलिस ही भर्ती करसा तो फिर एसएचओ साहब हुण तनख्वाहां भी उन्हां दी पूरीआं करन जिन्हां जिन्हां बुलाया सी वो आसो कोलू मंगने हुण तो भाई क्यों गए क्यों हो तुसां किसी को रिकमेंड कीता मैं कीता नहीं कीता तो जदों असां मना कीता उस वक्त कि सारा फ्रॉड है तो फिर तुसी क्यों गए तुसां एक्शन कमेटी दी गल क्यों नहीं सुनी
ایسے جو نہیں کہ اچھی دے کہ تانوں نوکریاں دے وے اشتہار بغیر نوکری دے ہی نہیں کوئی سکتا. یہ وہ فراڈ ہے جو اس ریاست کے اندر چل رہا ہے. ہر الیکشن دے وچ سہانے خواب دکھائے جانے ہیں اور اس تو بعد تانوں ممبر اسمبلی ملتا ہی نہیں ہے. پر میری گل لمبی ہوگی, میں کلوز کردا اس امید نال کہ 9 جون دی اصل دی جڑی کال ہے اس پر مکمل اتحاد و اتفاق دے نال تسی جڑے رہ سو. انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے دسو انشاءاللہ کہ 9 جون کی جو کال جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے دی اس کو مانتے ہو. اور ایک اور بات کہ اگر وہ کال ایڈوانس کرنی پڑ جائے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ایڈوانس نکلو گے, اپنے حقوق کی خاطر نکلو گے, اس ریاست کی خاطر نکلو گے, اپنی شناخت کی خاطر نکلو گے. بہت بہت شکریہ, آپ سب کا شکریہ. پیار جو محبت آپ لوگوں نے دی ہے, نکیال کے لوگوں نے دی ہے, وہ ساری عمر ہمیں یاد رہے گی. بہت بہت